وزیر اعلیٰ سندھ کا ہاتھ جوڑنا کام آیا، نہ وزیر اعظم کی اپیل۔ پی ٹی آئی اور پیپلز پارٹی کے رہنما جملے بازی سے باز نہ آئے۔ نفیسہ شاہ نے وفاق کی حکمران جماعت کو قرار دے دیا۔ پروگرام 92@8 میں گفتگو فیصل واؤڈا نے جوابی حملہ کیا، پیپلز پارٹی کو سب سے بڑی سیاسی بیماری قرار دے دیا۔ ملک میں متاثرین کی کم تعداد، وزیر اعظم کی قوم کو مبارکباد، کہتے ہیں پوری تیاری کر رہے ہیں، اللہ نے چاہا تو ہمارے ہسپتال صورتحال سنبھال لیں گے، لاک ڈاؤن میں آہستہ آہستہ نرمی کریں گے، اگر بھوک سے لوگ سڑکوں پر آ گئے تو لاک ڈاؤن کا کیا فائدہ رہے گا؟ سندھ حکومت کا تاجروں کے لیے ریلیف، مشروط اور محدود سطح پر کاروبار کی اجازت ہوگی، بعض کاروباری سرگرمیوں کے لیے الگ الگ دن مخصوص ہوں گے۔ وزیر اعلیٰ اور تاجروں کے وفد کی ملاقات میں اتفاق، کاروبار کھولنے کے متعلق حلف نامہ بھی تیار، SOPs پر عمل پر ہی کاروبار کھولنے دیا جائے گا۔ تاجر رہنماؤں کا کہنا ہے ہفتے میں 1-2 دن کاروبار کھلنا بہتر ہے، امید ہے کہ اگلے ہفتے کاروباری سرگرمیاں شروع ہو سکیں گی۔ تاجروں کے بعد پبلک ٹرانسپورٹرز بھی پابندی ختم کرانے کے لیے بے چین، حکومت کو 3 دن کا الٹیمیٹم دے دیا۔ پبلک ٹرانسپورٹرز کی تنظیم کے عہدیدار ارشاد بخاری کا کہنا ہے 3 دن تک وفاقی اور صوبائی حکومتوں کے فیصلوں کا انتظار کریں گے، اس کے بعد گاڑیاں سڑکوں پر لے آئیں گے۔ اگر حکومت نے داد رسی نہیں کی تو کراچی میں پبلک ٹرانسپورٹ بحال کر دیں گے۔ سندھ میں موٹر سائیکل کی ڈبل سواری پر مکمل پابندی عائد، ہر طرح کی رعایت اور استثناء ختم، خواتین اور بچے بٹھانے کی بھی اجازت نہیں ہوگی۔ کراچی پولیس چیف کا کہنا ہے ڈبل سواری پر مکمل پابندی کو یقینی بنائیں گے۔ ادھر بلوچستان میں ناک اور منہ ڈھانپے بغیر گھروں سے نکلنے پر پابندی عائد، نوٹیفیکیشن جاری۔ رمضان المبارک میں تراویح سمیت باجماعت نماز کی مشروط اجازت، صفوں میں نمازیوں کے درمیان 6 فیٹ فاصلہ ہوگا، نمازی وضو گھر سے کریں، ماسک پہن کر آئیں اور ہاتھ نہ ملائیں۔ نماز تراویح کا اہتمام مساجد کے اندر ہوگا، مساجد میں اجتماعی سحری و افطاری ممنوع، صدر اور علماء و مشائخ کی مشاورت کے بعد 20 نکاتی لائے عمل پر اتفاق۔ عارف الوی کا کہنا ہے بہتر ہے اعتکاف گھروں پر ہی کیا جائے۔ 17 اپریل کو شہباز شریف کو گرفتار کرنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا، نیب کا اعلامیہ، کہا شہباز شریف سے چند سوالوں کے مفصل جوابات درکار تھے، نیب پر کسی دم کا کوئی اثر نہیں، ہر کارروائی آئین، قانون اور شواہد کے مطابق کی جاتی ہے، نیب افسران کا کسی سیاسی جماعت سے تعلق نہیں۔ شیخ رشید نے پریس کانفرنس میں شہباز شریف کی گرفتاری روکنے کا دعویٰ کیا تھا۔ میں نے دم کیا تبھی شہباز شریف کل گرفتاری سے بچ گیا، اب وہ سوچ رہا ہوگا میں لندن کیسے جاؤں، لندن جائے گا یا اندر جائے گا، یہ وقت فیصلہ کرے گا۔ سعودی عرب میں مختلف کمپنیوں نے اپنے ملازموں کو 3 سے 6 ماہ کی رخصت پر بھیجنا شروع کر دیا۔ مکہ مکرمہ، جدہ اور مدینہ منورہ میں اکثر کمپنیوں نے اپنا کام بند کر دیا۔ چھٹیوں پر بھجوائے جانے والے ملازمین کی تنخواہوں میں 30 سے 50% تک کٹوتی ہوگی۔ برطانیہ کا بھی پاکستان کی مدد کا اعلان، پہلے مرحلے میں 26,70,000 پاؤنڈ امداد دی جائے گی، رقم انتہائی بیمار افراد، تشخیصی نظام اور ٹیسٹنگ بہتر بنانے پر خرچ ہوگی۔ ہائی کمشنر کرسچین ٹرنر کہتے ہیں مشکل وقت میں پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ پی ٹی آئی کے مستعفی MNA نجیب ہارون کو منانے کی کوششیں، وزیر اعظم اور گورنر سندھ کا ٹیلی فونک رابطہ، ذرائع کے مطابق عمران خان نے عمران اسماعیل کو نجیب ہارون کو منانے کا ٹاسک دے دیا، کہا نجیب ہارون پارٹی کے بانی ارکان میں سے ہیں، شکوے دور کیے جائیں۔ ادھر
صدر اور گورنر سندھ کی نجیب ہارون سے استعفیٰ واپس لینے کی درخواست، نجیب ہارون کی سیف نیازی سے ملاقات بھی ہوئی۔ قاف لیگ کے صدر چودھری شجاعت حسین کا امیر جماعت اسلامی سینیٹر سراج الحق کو ٹیلی فون، دونوں رہنماؤں کا ملک کی موجودہ صورتحال پر تبادلہ خیال۔ چودھری شجاعت حسین نے جماعت اسلامی کی ریلیف سرگرمیوں کو سراہا۔ احسام الحق کہتے ہیں اگر دنیا کے ٹاپ پلیئرز بھارت جا کر کھیل سکتے ہیں تو پاکستان بھی آ سکتے ہیں۔ ٹینس سٹار احسام الحق نے 2018 میں کوریا کو ہرانے پر پوری انعامی رقم نہ ملنے کا شکوہ بھی کر دیا۔ کہا اگر آج انعامی رقم مل جائے تو سب کورونا متاثرین کی امداد پر خرچ کر دیں گے۔ اور گلوکار علی ظفر 16 سال کی عمر میں لکھا گیا گانا نہیں رے نہیں گنگنانے لگے۔ سوشل میڈیا پر اپلوڈ کیا گیا یہ گانا بہت مقبول ہو رہا ہے۔ لائے ہے عمل اور SOPs پوری قوم اور ائمہ مساجد اور علماء کرام کو بتائیں۔ میں سارے چیف منسٹرز کا، سارے گورنرز کا، سارے علماء اور مشائخ کا جو آج سارے چیف منسٹرز کا، سارے گورنرز کا، سارے علماء اور مشائخ کا جو آج اس کانفرنس میں تشریف فرما تھے اور ہر صوبے سے، گلگت بلتستان سے اور آزاد جموں کشمیر سے، اور ان سیاستدانوں کا سب کا مشکور ہوں جن سے مشورہ کیا گیا اور تقریباً ہر چیز پر مکمل اتفاق پایا گیا۔ میں علماء اکرام اور مشائخ کا بھی مشکور ہوں، اس کے ساتھ ساتھ ہیلتھ ایڈوائزر کا، منسٹر آف ریلیجس افیئرس کا، منسٹر آف انٹیریئر کا، اور سارے جو کابرین چیف سیکریٹریز نے حصہ لیا ہر جگہ پر۔ میں چیف منسٹرز کا یوں بھی مشکور ہوں کہ میں نے ان سے کل درخواست کی تھی کہ لکھ کر اپنی تجاویز بھیج دیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ بڑی اہم بات ہوئی پاکستان کی تاریخ کے اعتبار سے کہ اتنا اجماع ہوا ان بہت ساری باتوں کو کے حوالے سے کہ یہ ایک تاریخی مقام ہے جس کے اندر کوئی ساری مسلکی ہم آہنگی پائی گئی اور ساری نکات پر اتفاق رائے ہوا۔ کیونکہ رمضان کا مہینہ شروع ہونے والا ہے اور رمضان عبادتوں کا مہینہ ہے، مغفرت کا مہینہ ہے، اور مسلمان کو بڑی محبت ہے اس مہینے کے ساتھ اور اہتمام کرتے ہیں ہم تراویحوں کا اور نمازوں کا، تو یہ بہت ضروری تھا کہ رمضان سے پہلے حکومتوں کے مشورے بھی شامل ہو جائیں آج کے حالات کے اعتبار سے، اور سارے ائمہ اور مشائخ کے بھی سارے مشورے آ جائیں۔ تو صوبائی حکومتیں، آزاد جموں کشمیر اور گلگت بلتستان، ان سب جگہوں سے جو گفتگو ہوئی اس کے بعد ایک مشترکہ اعلامیہ تیار کیا گیا ہے جس میں 20 نکات پر وہ ہے موجود۔ آزاد کشمیر میں خاص طور پر وہاں سے اس بات کا ذکر ہوا کہ ریاستی جبر و تشدد جو آکوپائیڈ جموں و کشمیر کے اندر ہو رہا ہے اس وقت رمضان کے اندر، ان کے لیے بھی دعا کی جائے اور اس میں اللہ تعالیٰ سے مغفرت بھی، معافی بھی مانگی جائے اور مدد کی بھی درخواست کی جائے کہ ان کے اوپر آسانیاں پیدا ہو جائیں۔ صدقات اور خیرات کا اہتمام کا ذکر میں اپنے کئی مرتبہ کر چکا ہوں۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو مساجد اور مدارس میں صدقات اور خیرات کا اہتمام ہوتا ہے رمضان کے اندر، اس کو جاری رکھا جائے، کیونکہ یہ انسٹیٹیوشن مسلمانوں کا انہی بنیادوں پر، مسلمانوں کی اپنی کوآپریشن کی بنیاد پر صدقات، زکوٰۃ اور خیرات کے حوالے سے چلتا ہے۔ اس کے اندر لوگوں سے میری اپیل ہے کہ اس کے اندر کوئی کمی نہ کی جائے۔ جتنی پہنچ علماء کی ہے اور ائمہ کی ہے قوم کی جڑوں تک، وہ شاید کم اداروں کی ہوگی، تو لہٰذا یہ بہت ضروری تھا
کہ اس ماحول کے حوالے سے صرف عبادتوں کا ہی نہیں بلکہ جو ہدایات صحت کے حوالے سے بھی جو ہر گھر تک پہنچ سکتی ہے اس کے لیے مسجد کو ہی ذریعہ بنایا جائے تاکہ ہر فرد تک یہ بات پہنچ جائے کہ کس طرح سے احتیاط کی جائے اور قوم اس ڈسپلن کا اظہار کرے کہ یہ قوم جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی آزمائشوں کے ساتھ گزرتی ہوئی معافی مانگتی ہوئی ایک اچھی قوم بنتی جا رہی ہے جو اپنے آپ کو بڑے منتظم انتظام کے ساتھ چلانا چاہتی ہے۔